السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، زمین و آسمان اور ان میں پائے جانے والی تمام چیزیں ہمارے لیے مسخر کی۔ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پوری دنیا جہاں اس وقت ایک امتحان سے گزر رہی ہے، وہاں ایک مسلمان خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے، الحمدللہ۔ پوری انسانیت پر جہاں محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، انہی احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات اور مواقع کے لحاظ سے دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا، اور کس طرح رب العالمین سے مانگنا چاہیے اور کیا کیا مانگنا چاہیے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ انسان مجموعہ حاجات ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت ضرورت انسان کو رہتی ہی ہے۔ انسان کے ساتھ اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں اور خراب حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور غم سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان ہر موقع پر اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کے کرم اور عنایت کے بغیر تو انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء کرام کی مختلف موقعوں پر کی گئی بیش قیمت دعائیں موجود ہیں، جن کا اہتمام انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے کی توفیق کا حاصل ہو جانا بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اور پریشان اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے اور اللہ ہی سے مانگنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اور زندگی کے دیگر حالات کے لحاظ سے نہایت جامع اور عظیم الشان دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت اور انسانیت پر ایک بے پناہ شفقت ہے۔ ایک مسلمان صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام شروع کر دے اور اپنی زندگی میں اس کو لازم کر لے تو وہ بہت ساری خیر اور برکتوں سے مالا مال ہوگا اور ہر قسم کے شر اور برائی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عام طور پر ہم ان دعاؤں پر توجہ نہیں دیتے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکل یا پریشانی کے پیش آنے پر ہم مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا قیمتی ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے یاد کرنے اور وقت پر پڑھنے کا معمول بنائیں تو زندگی کا نظام درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا اسی ضرورت کے پیش نظر یہاں مسنون دعاؤں کا سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بندہ جس قدر ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا
تو رحمت الہی اس کے اتنے ہی قریب ہوگی۔ لہٰذا اپنے روزانہ کے معمولات میں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس کے فائدے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں کیا کیا برکتیں رکھی ہیں۔ یہ مسنون دعائیں ایک مسلمان کے لیے مضبوط قلعہ اور حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں، اور ان دعاؤں کا عادی جب ایک مسلمان بن جائے گا تو وہ بہت ساری فضول اور لغو باتوں اور غلط عقیدوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ بھی بڑھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور الفت بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔